قسمت کا قصور۔ کچھ لوگ قسمت کے قصور کے ہی مارے ہوئے ہوتے ہیں۔ قسمت ہی ایسی ہوتی ہے کہ انسان کچھ نہیں کر سکتا۔ اب یہ ایسی ہی ایک لڑکی کی کہانی ہے جسے ایک امیر انسان سے محبت ہو جاتی ہے، لیکن اس کی قسمت کہ وہ ایک چوڑیاں بیچنے والی اور بھیک مانگنے والی ہوتی ہے۔ کیا چوڑیاں بیچنے والی بھیک مانگنے والوں کو محبت نہیں ہو سکتی؟ ان کے اندر بھی تو دل ہوتا ہے۔ اس کا قصور یہی تھا کہ وہ ایک چوڑیاں بیچنے والی تھی اور بھیک مانگنے والی تھی، اور اسے محبت ہو گئی تھی کہ ایک اچھے اور امیر گھرانے کے لڑکے سے، جو اس کی محبت کو اپنا نہ سکا، لیکن وہ محبت کے ہی غم میں دم توڑ گئی۔ اپنی ساری زندگی اس نے اسی میں تباہ کر لی اور آخر جان دے دی۔ ایک چوڑیاں بیچنے والی کو مجھ سے محبت ہو گئی۔ اس کا کمال کی محبت تھی اس کی۔ وہ جہاں بھی جاتی وہاں کے مشہور چیزیں میرے لیے تحفے کے لیے لاتی۔ وہ میری خاطر میرے شہر میں 4 سال تک رہی، روزانہ میری منتیں کرتی اور روتی رہتی، کہتی مجھ سے شادی کر لو۔ مجھے لگاتار انکار پر وہ واپس اپنے گاؤں چلی گئی، جنگ چلی گئی۔ کچھ عرصے بعد میں اپنے دوستوں کے ساتھ باؤ سلطان کے مزار پر گیا۔ ادھر مزار کے باہر کھڑا تھا، پیچھے سے کسی نے میرے بازو پکڑا اور دیکھا کہ وہی چوڑیاں بیچنے والی تھی۔ خوشی کے مارے وہ کہنے لگی، میری دعا رنگ لے آئی، تیرا دیدار ہو گیا، ساڈی عید ہو گئی۔ جب یہ بات میں نے سنی تو میں حیران رہ گیا کہ کوئی اتنی محبت کر سکتا ہے۔ جب بھی دربار پر آتی ہوں تجھے ہی مانگتی تھی، اب تیرے لیے بیٹھی ہوں، شادی نہیں کی۔ پھر اس کی آنکھوں میں سے آنسو آ گئے۔ کہنے لگی، بھیک مانگنا، چوڑیاں بیچنا میرا قصور تو نہیں، یہ تو میری قسمت کا، میرے نصیب کا قصور ہے، تو سزا مجھے کیوں مل رہی ہے؟ وہ سب کے سامنے میرے گلے لگ کر رونے لگی، کہنے لگی، ایک دفعہ میرے ساتھ میرے گھر چلو۔ میرے پاؤں پکڑ لیے اور میری منتیں کرنے لگی۔ سب لوگ مجھے دیکھ رہے تھے، میری بہت بے عزتی ہوئی، لوگوں کا ہجوم لگ گیا۔ دوستوں نے بولا، چلو ایک دفعہ ہو ہی آتے ہیں۔ میں وہاں کر ہاں کر دی اور ہم لوگ بھاگ کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ اس کے گھر 25 کلومیٹر تھا دور، سارے راستے میں بہت خوش تھی۔ ہم اس کے گاؤں پہنچ گئے، وہاں سب گھر کچا تھا، لیکن صفائی پکے گھروں سے بھی زیادہ تھی۔ سب لوگ مجھے عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ ہمیں ان کے گھر پہنچے تو اس کی سب سے سہیلیوں کو جمع کر کے لے آئی۔ پھر اس نے ہمارے لیے ایک مزے کا کھانا بنایا۔ اس گھر والوں نے مجھے بتایا کہ یہ لڑکی تو سارے وقت تمہاری نام کی تسبیح کرتی رہتی ہے، اور پھر جب ہم واپس آنے لگے تو اس کی آنکھوں سے آنسو رک نہیں رہے تھے۔ میرے ہاتھ چوم کر کہنے لگی، تیرا قصور نہیں، میری قسمت کا قصور ہے جو میں چوڑیاں بیچنے والوں کی گھر میں پیدا ہوئی۔ بڑی مشکل سے ہم نے اس سے چپ کروایا اور پھر ہم واپس نکل آئے۔ یہ ہماری آخری ملاقات تھی۔ پھر ایک دن میرا اس سے ملنے کو دل چاہا اور میں ان کے گاؤں چلا گیا۔ اس کے گھر والوں نے بتایا کہ تمہارے جانے کے بعد وہ بہت بیمار رہنے لگی تھی، کھانا پینا سب کچھ چھوڑ گئی تھی، اور ایک دن اس کی موت ہو گئی۔ مجھے اس کی موت کا بہت افسوس ہوا۔ مجھے اس سے محبت تو نہیں تھی، پر میں آج بھی اسے روز یاد کرتا ہوں، اور ہر سال اس کی عید کے دن اس کی قبر پر جاتا ہوں۔ تیرے بعد نظر نہیں آتی مجھے کوئی منزل، کسی کا نہ ہونا میرے بس کی بات نہیں۔ لیکن شادی میں نے بھی ابھی تک نہیں کی۔ پتہ نہیں کیوں میں اپنے آپ کو
قصوروار سمجھتا ہوں کہ اس کی موت کا ذمہ دار میں ہوں۔ قسمت نے جو لکھا تھا وہ ہو گیا، لیکن مجھے آج تک پچھتاوا ہے۔ انسان تو تھی نا، اگر چوڑیاں بیچنے والی تھی یا بھیک مانگنے والی، اور مجھ سے محبت بھی انتہا کرتی تھی۔ اب بھی مجھے اس کی یاد بہت آتی ہے اور میں ہر وقت اسے یاد کرتا ہوں۔ اس کی قبر پر جا کر آنسو نکلتے ہیں۔ اب سوچتا ہوں شاید اس لڑکی سے شادی کر لیتا تو شاید اس کی زندگی بچ جاتی۔ وہ میری محبت نے اس کو اندر ہی اندر کھا لیا، وہ اتنی بیمار ہو گئی۔ اتنی محبت کرتی تھی وہ، ایک مخلص انسان تھا وہ۔ آج کل مخلص انسان بہت کم ملتے ہیں۔ محبتیں تو بہت ہیں لیکن ہر سچی محبت کوئی نہیں کرتا۔ اس لڑکی نے اتنی سچی محبت مجھ سے کی کہ درباروں پر جا کر بھی مجھے مانگا۔ کہاں کہاں اس بیچاری نے میرے لیے کیا کچھ نہیں کیا، لیکن میں نے اس کی محبت کو ٹھکرا دیا۔ میں یہ سمجھتا تھا کہ میرے خاندان والے اسے قبول نہیں کریں گے کیونکہ وہ ایک چوڑیاں بیچنے والی تھی، بھیک مانگنے والی تھی۔ میری شان اور شوکت میں فرق پڑے گا۔ لیکن آج سوچ میں خیال میں آتا ہے کہ کیا تھا، اگر وہ ہمارے ماحول میں آتی تو ہمارے جیسی ہو جاتی۔ وہ چوڑیاں بیچنا چھوڑ دیتی، بھیک مانگنے چھوڑ دیتی۔ زندگی میں بہت کچھ دیکھا ہے لیکن اس چیز کا پچھتاوا آج تک ہے مجھے۔ نہ میں کسی کا ہو سکا آج تک، نہ کوئی مجھے اپنا کر سکا۔ مجھے لگتا نہیں تھا کہ مجھے اس سے محبت ہے، لیکن اب کبھی کبھی سوچ خیال میں آتا ہے کہ شاید میرے دل میں بھی کہیں کہیں اس کے لیے محبت تھی، جو آج تک میں ہر روز اسے یاد بھی کرتا ہوں، اور ہر عید کے دن اس کی قبر پر ضرور جاتا ہوں۔ قبر پر جا کر مجھے بھی سکون ملتا ہے، اور جب زندہ تھی تب مجھے اس کی قدر نہیں ہوئی۔ ہم لوگ ایسے ہی ہیں، جب ہم انسان زندہ ہوتا ہے تو اس کی قدر نہیں ہوتی، اس کی محبت، اس کی قدر پر ہمیں سب کچھ ایک دکھاوا لگتا ہے۔ لیکن جب انسان چلا جاتا ہے تب پتہ چلتا ہے کہ دکھاوا نہیں، ایک انسان مخلص بھی ہو سکتا ہے۔ اس لڑکی نے میرے ساتھ ایسی ہی مخلص محبت کی تھی۔ آج تک میرے دل میں اس کے لیے بہت جگہ بن چکی ہے، لیکن افسوس، کیا فائدہ اس جگہ کا جب وہ رہی نہیں۔ اتنی پیاری تھی، لیکن میری محبت میں ہنسنا، بولنا، کھانا پینا سب کچھ بھول چکی تھی۔ افسوس ہے قسمت پر، اس کی بھی اور اپنی بھی۔ اس کی قسمت پر افسوس ہے کہ وہ ایک چوڑیاں بیچنے والی تھی اور بھیک مانگنے والی، تو میں اس کو اپنا نہ سکا۔ اور اپنی قسمت پر افسوس ہے کہ میں نے ایک مخلص انسان کی قدر نہیں کی، اس کی محبت کو پہچانا نہیں۔ اب افسوس کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا۔ بس دعا کرتا ہوں اللہ پاک اس کو جنت میں جگہ عطا کرے، اور جو غلطی مجھ سے ہوئی ہے، جو خطا مجھ سے ہوئی ہے، اور میری غلطی پر مجھے معاف کر دے، اور میرے دل کو شاید سکون مل سکے، کیونکہ یہ سکون چین وہ میرا بھی لے گئی ہے۔ میری زندگی میں سکون نہیں ہے، ایک بے چینی سی زندگی، اور زندگی کے دن گزر جانے کے بس یہی ہے۔ اب کب پتہ نہیں کب موت آ جائے، موت کا انتظار ہے مجھے بھی۔ ایسی زندگی اللہ کسی کے نصیب میں نہ کرے جو صرف افسوس کے حد تک رہ جائے۔